أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان من، سورہ بنی اسرائیل کی آیت 31 سے درس کا آغاز ہوتا ہے. کیونکہ پچھلے درس کے بعد 2 ناغے ہو گئے تھے، اس لیے موضوع کے تسلسل کی یاد دہانی کے لیے عرض کر دوں کہ سلسلہ کلام یوں چلا آ رہا تھا کہ وہ جنتی معاشرہ جس کا قائم کرنا قرآن کریم کی روح سے مقصود انسانیت ہے، اس کی نمایاں خصوصیات کیا ہوں گی. معاشرہ کوئی خلا میں نہیں بنتا، افراد ہی کی اجتماعی حیثیت کو معاشرہ کہا جاتا ہے. تو افراد کی خصوصیات ہوں گی تو معاشرہ ٹھیک ہوگا. معاشرے کا نظم و نسق اجتماعی طور پر صحیح ہوگا تو افراد میں خصوصیات پیدا ہو جائیں گی. تو یہ لازم و ملزوم سی چیز ہے. فرد اور جماعت کا تعلق جسم اور روح کا تعلق ہے. تو اس لیے یہ جو خصوصیات بتائی جا رہی ہیں، کہیں تو یہ ایک اجتماعی نظم و نسق کی خصوصیت ہے اور کہیں یہ افراد کی اپنی صفات کا ذکر آ رہا ہے. پچھلی آیت میں رزق کے متعلق یہ اصول دیا گیا تھا. یاد رکھو، جو قوم چاہتی ہے کہ اس پہ رزق کا کشاد ہو، وہ ہمارے قوانین کے مطابق زندگی بسر کرے، ان کی اطاعت کرے، رزق کی کشاد ہو جائے گی. اور جو اپنے اوپر رزق کی تنگی رکھنا چاہتی ہے تو پھر کوئی دوسرا تو اس تنگی کو کشاد میں بدل نہیں سکتا. ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، یہی وہ آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ ذرا سا بدل دیا جائے تو سارا مفہوم، تصور، نظام، نظریہ سارے کا سارا الٹ جاتا ہے. اس کا ترجمہ یہ کر لیا گیا کہ رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. جسے چاہتا ہے وہ زیادہ دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کے غلط ترجمے نے کس طرح زندگی کے تصورات کے نقشے الٹ کے رکھ دیے. وہاں یکسر انسان کی صحیح عمل ہے جس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہو رہی ہے. یہاں یکسر جبر ہے انسان کا، مجبور محض ہے کہ یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو اس کی مرضی پہ ہے. جسے چاہے وہ جتنا زیادہ دے جائے، جس کا رزق کا ایک تنگ کر دے، تو جس کا تنگ ہو گیا وہ تو خود کسی طرح سے اس میں کشاد پیدا ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کی چابی تو کہیں اور رکھی ہے. انسان کے اپنی صحیح و بس کی بات ہی نہیں یہ. تو آپ نے دیکھا کہ ایک چیز جو یکسر صحیح و عمل کی تھی، اس کے ایک لفظ کے غلط ترجمے میں کس طرح اس کو مجبور اور بے بس اور مقہور بنا کے رکھ دیا. یہاں یہ بات کہی تھی. اب آیت 31 ہمارے سامنے آتی ہے اور اس میں ایک ایسا اصول بنیادی دیا گیا ہے کہ میں سمجھتا ہوں، اور اب تو زمانے کے تجربات اس کی شہادت پیش کر رہے ہیں، کہ اگر معاشرہ میں رزق کے متعلق وہ اصول کہیں کار فرما ہو
تو پھر پوچھئے نہیں کہ افراد معاشرہ کی توانائیاں، صلاحیتیں کس طرح ان کو جنوں میں تبدیل کر دیتی۔ کہا یہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، پہلی بات تو یہ کہی۔ ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو۔ یہ ٹھیک ہے کہ قتل کے معنی جسے قتل کر دینا کہتے ہیں، کل، مرڈر، یہ بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کر دیا کرو، قرآن کریم میں یہ تو آیا ہے کہ عرب جاہلیت میں لوگ اپنی لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے شرم کی وجہ سے۔ یہ نہیں آیا ہے کہ وہ غربت یا افلاس کی وجہ سے اپنے بچوں کو اس طرح سے مار دیا کرتے تھے۔ اور جہاں تک میں نے دیکھا ہے قبل از اسلام کی تاریخ میں بھی تو ایک آدھ قبیلے میں کوئی ایک آدھ اس قسم کا واقعہ تو سامنے آتا ہے کہ کسی نے غربت اور مفلسی کی وجہ سے کسی اپنے بچے کو مار دیا ہو۔ عام طور پر یہ بات نہیں تھی۔ تو عربی زبان میں قتل کے معنی اس طرح سے مار دینا نہیں ہوتا، اولاد کو صحیح تعلیم، تربیت، پرورش سے محروم رکھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور محاورتاً تو ہمارے ہاں بھی کتنی چیزیں جن کو ذبح کر کے کہتے ہیں، تم نے تو غارت کو ذبح کر کے رکھ دیا، انہی معنوں میں وہ اس لفظ کو بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو مقصد اس کا یہ لے لیجئے کہ انتہائی طور پر کسی کا افلاس کی وجہ سے اولاد کو مار دینا یا افلاس کی وجہ سے اولاد کی صحیح پرورش، نشو و نما، تعلیم، تربیت نہ کرنا، کچھ بھی ہو، بات یہاں یہ کہی گئی ہے کہ افلاس کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے ایسی صورت نہ پیدا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کا پھر علاج کیا ہے؟ صحیح نشو و نما، پرورش، تعلیم، تربیت، یہ تو رزق چاہتی ہے، یہ تو پیسے چاہتی ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو کہا گیا کہ ایسا نہ کرو تو ایسا نہ کرو، تو پھر کریں کیا ہم؟ کیا کریں کی بات آگے آتی ہے برادران۔ نحن نرزقہم و ایاکم، میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اگر یہ 3-4 لفظ کسی معاشرے کا نصب العین بن جائے تو وہ معاشرہ دنیا میں کتنے انقلاب پیدا کر سکتا ہے۔ ترجمہ اس کا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی، یہ ترجمہ کیا جاتا ہے۔ پوری آیت یوں ہوئی کہ اپنی اولاد کو تم افلاس کے ڈر سے قتل نہ کر دیا کرو۔ تم کیوں ڈرتے ہو؟ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، کھانے کو دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں۔ یہ کھانے کو خدا دیتا ہے، اس کے متعلق تو روز آپ نے سنا ہوگا نا کہ وہ پتھر میں کیڑے کو بھی دیتا ہے۔ روز کی بات تو چھوڑ دیجیے، آپ نے شاید میرا خیال ہے 1-2 مہینے ہی ہوئے طلوع اسلام میں ایک واقعہ درج ہوا تھا، یہاں کے ایک اخبار سے نقل کیا ہوا، جسے بڑے فخر سے اور ایک قسم کی بڑی سند کے ساتھ اس میں شائع کیا گیا تھا کہ خدا رزق کیسے دیتا ہے۔ اس میں لکھا یہ تھا کہ اب تو یہ لوہے کے توے ہوتے ہیں نا گھروں میں روٹی پکانے کے، تو اس سے پہلے عام طور پر مٹی کے توے ہوتے تھے، اور اب بھی بعض دیہات میں مٹی کے توے ہوتے ہیں، موٹے موٹے۔ تو کہا کہ ایک گھرانے میں ایک توا تھا مٹی کا،
اس پہ وہ روٹی پکاتے تھے تو روٹی درمیان کا اتنا سا حصہ کچا رہ جاتا تھا۔ انہوں نے 1000 جتن کر کے دیکھ لیے، کتنی ہی آگ نیچے جلا کے دیکھ لی، باقی روٹی پکنے کے علاوہ پڑ تک جاتی تھی، لیکن اتنا حصہ ہمیشہ کچا رہتا تھا۔ تو وہ بلاخر تنگ آ کے انہوں نے کہا راضی برضا اللہ کی مرضی یہ ہے کہ یہ روٹی اتنی کچی رہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ کھاتے رہے کچی روٹی۔ وہ کتنے ہی مہینوں یا شاید برسوں کے بعد کسی ایک دن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ توا گیا ٹوٹ۔ اب جو وہ نیچے گرا ہے تو دیکھا کہ درمیان میں توے کے جہاں سے روٹی کچی رہا کرتی تھی اس میں اتنا سا خلا تھا، اور اس خلا کے اندر ایک کیڑا بیٹھا ہوا تھا زندہ۔ جب کبھی کمہار نے وہ توا بنایا ہے وہ مٹی کے اندر رہ گیا۔ اب اس کے بعد خدا اس کی حفاظت اس طرح کر رہا ہے کہ سارا توا اس آگ سے تپ جاتا ہے، روٹی پکتی ہے، لیکن جتنے حصے میں وہ کیڑا بیٹھا ہوا ہے اتنے حصے میں آنچ نہیں آتی، روٹی کچی رہ جاتی ہے تاکہ اس کیڑے کو آگ نہ سکائے۔ ایک کاش کہیں وہ کیڑا اس جہاز میں ہوتا جو کیروں کے اندر گرا ہے ہمارا، تو اس کے صدقے میں بچ جاتے۔ تو اس نے کہا تھا کہ اس سے آگے یہ چیز اور تعجب انگیز تھی کہ اس کیڑے کے منہ میں تازہ چاول کا دانہ تھا، اور اس کے بعد تھا سبحان اللہ کا۔ اندازہ لگائیے کہ وہ کہاں دیتا ہے کھانے کے لیے۔ یہ سند کے ساتھ نقل کیا گیا تھا طلوع اسلام میں، جس کا جی چاہے اسے دیکھ لیں۔ اور یہ اس ایک نے سند کے ساتھ کیا، روزے ممبر اور مسجد میں یہ روزے سنتے چلے آئیں گے ساتھ کہ وہ کیسے دیتا ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ ان کے نزدیک یہ توے کے اندر بیٹھے ہوئے کیڑے کے منہ میں تو چاول کا دانہ ضرور تھا، لیکن ہم ایک ایک قحط میں لاکھوں انسانوں کو اور ان کے بچوں کو بھوک سے تڑپ کر مرتے ہوئے تو خود دیکھتے ہیں۔ اور پھر اب تو یہ ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن جو ہے UN کی، خوراک کے متعلق جو تحقیقات کرتی ہیں ادارے، ان اداروں کی رپورٹ یہ ہے کہ دنیا کی آدھی آبادی ایک وقت بھوکی سوتی ہے۔ اور پھر یہ تو ذرا شہر میں چلے جائیے، گلی محلوں میں آپ کو نظر آئیں گے بھوکے ننگے بچے۔ کتنے گھرانے ایسے ہیں کہ جن کو 2 وقت کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کیڑے کے منہ میں چاول کی عقیدت تو ایک طرف، اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ تمہارے قرآن میں تمہارا خدا یہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے یہ ہیں کہ تم اور تمہاری اولاد لاکھوں کی تعداد میں ایک ایک قحط کے اندر بھوک سے مر جاتی ہو، یہ خدا کی ذمہ داری گئی کہاں؟ سبحان اللہ کہہ کے تو یہاں اپنے آپ کو فریب نہیں دیا جا سکتا۔ اعتراض کرنے والا تو اس کا جواب مانگتا ہے، اور اس کا کوئی جواب آپ کے پاس نہیں برادران عزیز۔ غور فرمایا آپ نے؟ پھر سوچ لیجئے کہ اگر کوئی اعتراض کرنے والا یہ کہے کہ خدا تمہارا یہ کہتا ہے کہ ہم رزق دیتے ہیں تمہیں بھی تمہاری اولاد کو بھی، اس ڈر سے کہ رزق نہیں ملے گا تو یہ چیزیں نہ کرو، یہ ہوگا ہی نہیں، اس لیے کہ جب ہم ذمہ داری لیتے ہیں تو پھر کیسے ہو سکتا ہے رزق نہ ملے؟ اور یہ روزمرہ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں انسان ایسے ہیں کہ جن کو رزق نہیں ملتا۔
اگر یہ کہا جائے کہ صاحب یہ مخصوص کر دیا ہے مومنین کے لیے، مسلمانوں کے لیے، تو یہ تو سب سے زیادہ بھوکی قوم ہے. آدھی سے زیادہ آبادی بھوکی، جن کو ملتا ہے توڑ گڑا دنیا میں جتا ہے کھانڈا ہے. نحن نرزقہم و ایاکم، ہم تمہیں بھی دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں. برادران عزیز، بات بڑی غور پہ نبھائیے، یوں نہ آگے گزر جائیے. دعویٰ ہے آپ کا یہ کہ یہ خدا کی کتاب ہے، یہ خدا کے الفاظ ہیں، یہ خدا کی ذمہ داری ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی دیتے ہیں. مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بھی بھوکے مرتے ہیں اور ہماری اولاد بھی بھوکی مرتی. کہاں گئی یہ ذمہ داری؟ ہے نا غور طلب بات. محض اندھی عقیدت تو آپ کو آگے نہیں گزرنے دے گی. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہی 4 لفظ وہ ہیں کہ اگر قرآن سے ان کو سمجھ لیا جاتا اور معاشرے میں یہ کہیں ہمارے منشور کے سر فہرست لکھا جاتا تو یہ قوم دنیا کے اندر عظیم انقلابات پیدا کرنے والی قوم بن جاتی. ان 4 لفظوں سے یہ کیا چیز ہے جو قرآن کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں؟ یاد رکھیے، انسانی دنیا کے اندر جب بھی خدا یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں تو وہ بات ہمیشہ انسانوں کے ہاتھوں سے ہوتی. ایسے انسان جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ خدا کی جو ذمہ داریاں اس نے لی ہوئی ہوتی ہیں وہ ان ذمہ داریوں کو خود لے لیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اسلامی نظام مملکت یا نظام معاشرہ، قرآنک سوشل آرڈر. یہ خدا کے نام سے بنایا جاتا ہے، اسی لیے اس کو حکومت خداوندی کہتے ہیں. یعنی انسانوں کی حکومت کا تو تصور ہی قرآن کی روح سے باطل ہے. کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان پہ حکومت کرے. خدا کی حکومت کے معنی ہوتے ہیں کہ انسان اپنے معاشرے کو خدا کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق متشکل کرتا ہے. یہ جو جماعت یا یہ جو نظام ہے یہ ان تمام ذمہ داریوں کے اپنے اوپر لے لیتا ہے جو خدا نے ذمہ داریاں انسانوں کی دی ہوئی ہیں. تو یہ بات جو کہی ہے نحن نرزقہم و ایاکم، یہ وہ معاشرہ اس قسم کی ذمہ داری کا اعلان کرتا ہے افراد معاشرہ سے کہ تم مت گھبراؤ، تمہارے اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. اور یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی نظام ایسا قائم ہو جائے جو افراد معاشرہ کو اس قسم کا یقین اور سیکیورٹی دے دے کہ تمہیں اپنی روٹی کا فکر بالکل نہیں کرنا چاہیے، یہ فکر ہمارے سر پر، تمہاری اور تمہاری اولاد کی پرورش، تربیت، تعلیم، مرض، مکان، کپڑا، اس کے متعلق تم قطعاً بالکل فکر نہ کرو، سوچو ہی نہیں اس کے متعلق، یہ تو ہمارے ذمہ کر دو. اور اس کے بعد سوچیے برادران عزیز، اگر ایک قوم کو روٹی کے فکر سے آزاد کر دیا جائے تو وہ اپنی توانائیوں میں، جیسا میں نے کہا تھا، وہ تو جن ہو جاتی ہے وہ قوم. ذرا ساری عمر غور کیجیے، ایک روٹی کا فکر اپنے لیے اور اولاد کے لیے، کوئی اور بات سوچنے بھی دیتا ہے ہمیں. اکثریت تو ان کی ہے کہ یہ اتنے فکر و پریشانی کے باوجود ملتا ہی نہیں ہے، رزق پورے نہیں ملتا. اور جنہیں ملتا ہے اس کے بعد وہ اتنے مطمئن ہوتے ہیں کہ گویا مقصد انسانیت پورا ہو گیا. اللہ کا بڑا احسان ایسا ہے، 2 وقت کی روٹی اس نے بڑی عزت کی دی ہے. اور چاہیے کہ اب یہ دنیا میں گویا جس مقصد کے لیے پیدا ہوا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا. یہ مقصد کیا ہے؟ حیوان کی زندگی،
اس سے بھی پست. یقیناً آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید مبالغہ میں نے کر دیا کہ اس سے بھی پست. گدھا اور اس کا کمار صبح دونوں نکلتے ہیں. دن بھر جتنی مسافت گدھا طے کرتا ہے اتنی مسافت کمار طے کرتا ہے. جتنا بوجھ اٹھاتا ہے اگر اتنے وقت تک نہیں اٹھاتا تو اس بوجھ لادنے میں، اتارنے میں، رکھوالی کرنے میں، درست کرنے میں اس کا خون پسینہ ایک ہو جاتا ہے. یہ شام تک یہ اس گدھے سے کم مشقت نہیں کرتا. جب شام کو یہ آ جاتے ہیں دونوں گھر تو گدھے کو اپنی گھاس کی فکر نہیں ہوتی. اس کمہار کو گدھے کی گھاس کی بھی فکر ہوتی ہے، اپنی روٹی کی بھی، اپنے بچے کی روٹی بھی. یہاں اس کی فکر شروع ہو گئی. اب مشقت کے اعتبار سے دن بھر دونوں برابر. شام کو آئے تو گدھا اطمینان سے کھڑا ہے کہ لا کے دے گا. وہ دے گا ضرور، اس لیے کہ صبح اس نے پھر اس سے کام لینا ہے. اس کے ذہن کے اوپر ایک پریشانی شروع ہو گئی ہے. پریشانی سے تو بچا ہوا ہے، گدھے سے بدتر ہے اس کی زندگی برادران عزیز. جو اس نے کہا تھا اولائے کا کل انعام ہے، اور اس کے بعد کہا تھا بل ہم اضل. یہ تو حیوان ہے، اور اس کے اسی ساتھ نے کہا ان سے بھی گئے گزرے. انسان تو حیوان سے بھی گیا گزرا ہوتا ہے. اگر ہر فرد کو اپنے اور بچوں کی روٹی کی فکر انفرادی طور پر ستا رہی ہو. کتنے بڑے بڑے عزائم لے کے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہیں، کتنی باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہوتی ہیں نہایت فکر کی بلندیوں پر، اور پیچھے سے آ کے بچی کان میں کہتی ہے کہ ابا امی کہہ رہی ہیں آٹا نہیں ہے. اس کا ختم ہو جاتا ہے. اور اس فکر سے آزاد کر دیجئے کسی کو کہ یہ نہ اسے سوچنا ہو کہ مجھے کھانے کو کہاں سے ملے گا، میری اولاد کی پرورش کیسے ہوگی. آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی توانائیاں کتنی ریلیز کر کے رکھ دی ہیں آپ کو. اب جو مقصد اس کے سامنے آپ دیں گے صبح سے شام تک لگا ہوا اس مقصد کے اندر، کوئی فکر ہی ستا نہیں رہی ہے. اس عالم روزگار کو آسان بنا دیا، جو غم ملا اس سے گھر میں جانا بنا دیا. جو فکر آئی آپ کے اوپر اپنی اور بچوں کی وہ غم جانا بنا دیجیے. اس فکر کے لینے والے اور ہیں. اور یہ ضمانت ایسی ہونی چاہیے جو قرآن کہتے ہیں لن فسام لہا، یہ زندگی بھر ٹوٹے نہیں کہیں یہ رکھ. اگر ایسی ضمانت مل جائے افراد معاشرہ کو تو پھر آپ سوچئے ان کی صلاحیتیں، ان کی فکر، ان کا دماغ، ان کا ذہن، ان کی توانائیاں میں کہتا ہوں تختہ الٹ کے رکھ دیں اس دنیا. بڑے بڑے تحقیقاتی کمیشن بتاتے ہیں کہ صاحب وہ تھوڑے سے صدر اول کے اندر جو مسلمانوں نے یہ کچھ کر دکھایا اس کا راز کیا تھا. ٹھیک ہے ان صداقتوں کے اوپر یقین تھا، لیکن راز اصل میں یہ تھا کہ معاشرہ ایسا قائم کر دیا تھا جس میں معاشرے کے نظم و نسق والے نے کہہ دیا تھا افراد معاشرہ سے کہ نہ نرزتے ہوا یہ تم جاؤ، جتنے کام تمہارے سپرد کیے جاتے ہیں ان کو تم کرو، تمہارے بچوں کی روٹی کا فکر ہمارے ذمہ ہے. اور فکر والے کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گیہوں کی روٹی تو کھلاتا تھا افراد معاشرہ کو اور جو کی خود کھاتا تھا. کہتا تھا گیہوں کی اس دن کھاؤں گا جب مجھے یقین ہو جائے گا کہ ہر فرد معاشرہ کو گیہوں کی روٹی مل رہی ہے. انسان تو بڑا ہو جاتا ہے برادران عزیز. اب یہ حیوانی سطح سے اوپر ہو کے انسانیت کے مقاصد کے لیے فارغ ہو گیا. اسے حیوانی سطح کی فکر نہ رہی. اب جو کام ان کے ذمہ لگا دیجیے، جنوں کی طرح کر دیں. میں نے جو کہا تھا کہ یہ 4 لفظ اگر کسی معاشرے کا بنیادی اصول زندگی بن جائے
اور ان کے ایوان مملکت کے باہر یہ لٹکا کے رکھا ہوا ہو، افراد معاشرہ سے کہا ہوا ہو تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نرزقہم وایاکم، تمہاری و تمہارے بچوں کی بنیادی ضروریات زندگی کی فکر ہمیں ہے، تم یہ کام کرو، تو پھر دیکھتے ہیں آپ یہ کام کیا کر دے گی۔ غور فرمایا آپ نے کہ یہ جو پہلے کہا تھا کہ بچوں کو افلاس کے ڈر سے قتل و ذبح نہ کرتے رہا کرو، کس طرح سے آگے اس کا یہ علاج بتایا کہ کیا کرو، پھر معاشرہ وہ قائم کرو کہ جو یہ ایشورنس دے دے تمہیں، یہ ضمانت دے دے، یقین دلا دے اس چیز کا کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری ضروریات زندگی بھی پورا کریں گے اور تمہارے بچوں کی ضروریات زندگی بھی پورا کریں گے۔ یہ ہے قرآنی معاشرے کی بنیادی چیز جو وہ یہ کہتا ہے، ورنہ وہ کہتا ہے کہ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، ان بچوں کا اس طرح سے تعلیم و تربیت و نشو و نما سے محروم رہ جانا تو بہت بڑا جرم ہے۔ کس کا جرم ہے؟ ایک مزدور سارے دن محنت کرتا ہے، پوری مشقت کرتا ہے، اس کے بعد پاتا وہ اتنا ہے کہ جس میں اپنا بچوں کا پیٹ اس کا بھرتا ہی نہیں ہے کہ جائے کہ ان کی تعلیم و تربیت وغیرہ کا وہ فکر کرے، تو یہ نہیں ہوئی نا اس کی تعلیم و تربیت، تو یہ جرم کبیر کس کا ہے؟ یہ جرم کبیر اس معاشرے کا، افراد کا نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی ذمہ داری تو قرآن کی روح سے معاشرے نے اپنے سر دے رکھی تھی، لہذا اس معاشرے کے اندر اگر ایک فرد بھی ایسا رہ جائے کہ جو یوں ذبح ہو جائے تو اس کا مواخذہ اس نظام سے، اس معاشرے سے کیا جائے گا۔ اور یہی چیز تھی جو میں نے کئی دفعہ پہلے بھی دہرائی، قول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ انسان تو ایک طرف رہے، اگر میری مملکت میں دجلہ کے کنارے کتا بھی کبھی بھوک سے مر گیا تو خدا کی قسم عمر سے اس کی بھی بات پرس ہوگی، اس لیے کہ وہ جانتا تھا کہ کان خطأ کبیرہ، یہ بہت بڑا جرم ہو جائے گا اگر افلاس کی وجہ سے کوئی ذبح ہو جائے گا۔ غور فرمایا برادران عزیز۔ اب یہ چیز جو ہے اس میں جسم کی نشو و نما ہی نہیں آتی، انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی اس کے اندر آتی۔ ذبح تو انسانیت ہوتی ہے یہاں، جسم تو پھر بھی کچھ آسانی سے بچائے جا سکتے ہیں، انسانیت کا بچانا ضروری ہو جائے گا اس معاشرے کی ذمہ۔ اسی لیے قرآن نے یہاں صرف رزق نہیں کہا، سامان پرورش نہیں کہا، کہا کہ وہ چیزیں جو انسانیت کو ذبح کرتی ہیں ان کو بچانے کی ذمہ داری اس معاشرے کے اوپر ہوگی۔ تو یہ ان کی کبھی نشو و نما بھی کرے گا اور اس کے ساتھ ان کی انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما بھی کرے گا، جسے ذات کی ڈیولپمنٹ کہا جاتا ہے۔ اور اسی سے اگلا قدم اب آیا، روٹی کی طرف سے بے فکرہ کیا ان کو، اور اگلی چیز برادران عزیز قرآن کریم عصمت پہ بڑا زور دیتا ہے۔ ہمارے ہاں تو عصمت کا تصور صرف عورتوں سے مخصوص کر دیا گیا ہے نا، مرد تو خاص سے اس میں مادر پیدر آزاد ہوتا ہے، مایوب ہی نہیں سمجھا جاتا کچھ، یہ ایسا ہوا ہی کرتا ہے، جوانی کے دن ہے۔ جی ہاں، ہر بڑھیا شام کو خاوند سے کہتی ہے کہ وہ
اپنے لال کی کچھ خبر بھی لو، دیکھتے ہو کس قدر آوارہ ہو رہا ہے، راتوں کو باہر جا رہا ہے، بری بری خبریں سن رہی ہیں، گویا جیسے کوئی نیوز چل رہی ہے کسی نیوز پیپر سے، ٹمبکٹو کے کسی آدمی کی. اپنے گھر کی یہ بات نہیں ہے، کچھ اس سے نہیں بگڑتا. اور اس کے ساتھ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکی اب ننگے سر باہر جانا شروع ہو گئی ہے. روک کے رکھو نا ذرا اس پہ. جی وہ راتوں کو باہر رہ رہے ہیں، ہر قسم کے ادلے تللے ہو رہے ہیں، تو صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ اب اس کی کہیں شادی کی فکر کر دیجیے. یہ بات ہی کچھ نہیں ہے. میری نگاہ شوق پر اس درجہ سختی ہیں، اپنی نگاہ ناز کی کچھ بھی خبر نہیں. یہ یک طرفہ عصمت کا تصور ہے. قرآن یہ بات نہیں کہتا. وہ یکساں ڈیمانڈ کرتا ہے عصمت کو مرد اور عورت سے. اور برادران عزیز، عصمت ہی وہ چیز ہے کہ جو حیوان اور انسان میں تمیز پیدا کرتی ہے. حیوان میں عصمت کا تصور نہیں ہوتا. وہاں صرف افزائش نسل کا تصور ہوتا ہے، چیسٹی کا تصور نہیں ہوتا. یہ انسانیت کا خاصہ ہے. اسی لیے کہا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت جاؤ. ایکچوئل فیل جو ہے وہ تو آگے بات رہی. جتنی چیزیں اس طرف لے جانے والی ہیں وہاں بھی نہ جاؤ کہ یہ یہاں پہنچے تو پھر آگے بڑھ جاتا ہے انسان. صرف یہی نہیں کہا کہ بے حیائی کی بات ہے، کہا یہ کہ یہ بہت سی برائیوں کے راستے کھول دیا کرتی ہے. عام طور پر آج کل یہ تصور پیدا کیا جا رہا ہے کہ یہ جنسی اختلاط مردوں اور عورتوں کا ایک نیچرل کا فنکشن ہے، فزیکل ایکشن ہے، ایک انسٹنکٹ ہے جس کی سیٹسفیکشن ہے. بس زیادہ سے زیادہ یہ دیکھنا چاہیے کہ سوسائٹی جو کسی قسم کے کچھ قاعدے ضابطے مقرر کر دے ٹھیک ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں دی جاتی. یعنی یہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ اس کا تعلق کچھ انسانیت سے بھی ہے، اس کا تعلق کچھ قوموں کی تمدنی تہذیبی زندگی سے بھی ہے. یہ سمجھا ہی نہیں جاتا. قرآن نے 1500 سال پہلے یہ بات کہی کہ یاد رکھو بات یہ اتنی ہی نہیں ہے، یہ اتنا اہم اور بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر اس میں تم حدود فراموش ہو گئے، ان پابندیوں کا لحاظ تم نے نہ رکھا تو معاشرے میں برائیوں کے پھاٹک کھل جاتے ہیں. اس کے نزدیک یہ سوال میاں بیوی کا صرف ایک فطری جذبے کی تسکین یا افزائش نسل نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں تو حیوان میں ہوتی ہیں. وہ زندگی میں ایک چھوٹا سا یونٹ بنانا چاہتا ہے جس میں 2 کمپینینز اکٹھے کرتا ہے. ان کی باہمی رفاقت سے جو زوج بنتے ہیں کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر، ایک کی کمی کو دوسرا پورا کرنے والا. عربی زبان میں زوج کے معنی یہ ہوتے ہیں. یہ دونوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں. اس سے آگے افزائش نسل ہوتی ہے تو وہ آنے والی نسل کو انسانیت کی سطح کے اوپر پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں.
یہ جو تصور ہے جسے نکاح یا ہوم سے میں نے تعبیر کیا ہے، یعنی مرد اور عورت کا باہمی رفاقت کا معاہدہ ان تمام ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے، یہ تو ایک صحیح طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی طریقہ ہے قرآن اس کو زنا قرار دیتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں عصمت کی اہمیت کتنی ہے، یعنی ایک تو وہ ہے نا کہ جو ہم نے اپنے ہاں تصور کے ماتحت، عقیدے کے ماتحت کام کر رکھی ہے کہ یہ بڑی بری بات ہوتی ہے، ایک وہ چیز ہے جو کسی قسم کی تحقیق کے بعد سامنے آئے کہ واقعی اس کے اندر برائیاں ہیں اور برائیوں کے پھاٹے کھل جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو اس قسم کی تحقیق کا نام بھی نہیں لیا جا سکتا۔ سیکس کا مسئلہ ہمارے ہاں ایسا ہے کہ ہم کھلے بندوں اس کے اوپر کوئی بات بھی نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس وقت بھی جو گفتگو کر رہا ہوں تو اپنی بیٹیوں کے سامنے بڑے ریسٹرینٹ سے بات کر رہا ہوں، لیکن مغرب نے تو ان چیزوں کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنا رکھا ہے۔ بڑا لٹریچر وہاں موجود ہے، لیکن اس میں سے اس سے پہلے بھی شاید اس کا ذکر آ چکا ہو کبھی۔ وہاں ڈاکٹر انون ہیں، جے ڈی انون، انہوں نے اپنے آپ کو اسپیشلائز کیا اس تحقیق کے لیے۔ ان کے تحقیق کا انداز کیا ہوتا ہے ذرا سنیے۔ وہ پہلے تو دنیا کے 80 پریمیٹو ٹرائبز میں جا کے خود رہا۔ دنیا کے قدیم باشندے جو ہیں افریقہ میں، آسٹریلیا میں، بورنیو میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں جہاں جہاں رہتے ہیں، وہاں جا کے اس نے ان کے صرف یہ نقطہ جو تھا کہ چیسٹٹی یا عصمت کو کس قدر اہمیت دی جاتی ہے تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، اہمیت نہیں دی جاتی تو اس کا کیا نتیجہ ہوتا ہے، صرف اس کوشچن کو ڈسکس کرنے کے لیے 80 قبائل کا مطالعہ کیا اور 16 مہذب قوموں کا مطالعہ کیا، اور اس اپنے مطالعہ کے نتیجے کو اپنی ایک کتاب سیکس اینڈ کلچر کے اندر اس نے محفوظ کیا۔ عجیب و غریب کتاب ہے۔ موضوع اگر میرے سامنے صرف یہ ہوتا عصمت کی اہمیت تو میں زیادہ تفصیل سے آپ کو بتاتا کہ اس شخص نے کیا 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 ہے، کس کس نتائج پہ پہنچا ہے، اور ہر نتیجے کی تائید میں قرآن کی آیت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ قرآن سمجھا اس طرح جاتا ہے برادران عزیز کہ انسان اپنے مشاہدات سے، مطالعہ سے، آبزرویشن سے، تحقیقات کے بعد انڈیپینڈنٹلی بغیر کسی تعصب کے اور باعث کے ایک نتیجے میں پہنچے اور پھر دیکھے کہ قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اس شخص نے کہا یہ ہے کہ میں نے اس تمام مطالعہ کے بعد دیکھا کہ انسانوں کی تمدنی زندگی کو 3 گروہوں میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس نے اس کے لیے اصطلاحات استعمال کی ہیں، انہیں میں چھوڑتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا یہ کہ جس گروہ نے شادی سے پہلے کے زمانے میں جنسی تعلقات کی کھلی آزادی دے رکھی تھی وہ تمدن کی پسترین سطح پر تھا۔ سیکس سے بات ہو رہی ہے، جنس کے متعلق بات ہو رہی ہے، تمدن کے ساتھ اس کا آپ دیکھیے رشتہ کتنا گہرا ہے۔ پسترین سطح پر جن قبائل میں زمانہ قبلہ نکاح میں جنسی تعلقات پر تھوڑی بہت پابندیاں عائد تھیں وہ تمدنی سطح کے درمیانی درجے پر تھے، اور تمدن کی بلند ترین سطح پر صرف وہ قبائل تھے جو شادی کے وقت عفت اور عصمت کا شدت سے تقاضا کرتے تھے
اور زمانہ قبل از نکاح میں جنسی تعلق کو معاشرتی جرم قرار دیتے تھے، یہ تمدن کی بلند ترین سطح پر تھا۔ غور فرمایا آپ نے کتنا گہرا تعلق ہے اس مسئلے کا، جسے ہم پیورلی فزیکل یا بایولوجیکل نیسیسٹی تعبیر کرتے ہیں، انسانوں کی تمدنی زندگی کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ وہ آگے چلتا لگتا ہے کہ جو قوم اپنے مرد اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے، دونوں ہیں اس کے اندر، مرد اور عورتوں کو آزاد چھوڑ دے کہ وہ جنسی خواہشات کی تسکین جس طرح جی چاہے کر لیں، ان میں فکر عمل کی قوتیں مفقود ہو جاتی ہیں۔ میں ابھی اس طرف بھی آتا ہوں جو ہمارے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہے پیدا کہ ہمارے ساتھ کیا بیتی۔ وہ فکر عمل کی قوتیں ان میں مفقود ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ رومیوں نے ایسا ہی کیا، وہ حیوانوں کی طرح بلا قیود جنسی جذبات کی تسکین کر لیا کرتے تھے۔ نتیجہ یہ کہ ان کے پاس کسی اور کام کے لیے توانائی باقی نہیں رہی، اور اس میں وہ ختم کرتا ہے اپنی کتاب کو ان الفاظ کے ساتھ کہ اگر کوئی معاشرہ چاہتا ہے کہ اس کی تخلیقی توانائیاں مدت مدید تک بلکہ ابد الآباد تک قائم اور آگے بڑھتی رہیں، تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے اپنی تخلیق نو کرے، ریکریٹ کرے اپنے آپ کو وہ معاشرہ۔ کیسے؟ یعنی غور سے سنیے برادران عزیز، یعنی پہلے اپنے مردوں اور عورتوں کو قانوناً مساوی حیثیت دے، اور پھر اپنے معاشی اور معاشرتی نظام میں اس قسم کی تبدیلیاں کرے جن میں معاشرہ میں جنسی اختلاط کے مواقع ایک مدت مزید تک بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کم از کم حد تک محدود رہیں۔ اس طرح اس معاشرے کا رخ ثقافتی اور تمدنی ارتقاء کی طرف مڑ جائے گا۔ اس کی روایات شاندار ماضی اور درخشندہ مستقبل کی حامل ہوں گی۔ وہ تمدن و تہذیب کے اس بلند مقام تک پہنچ جائے گا جس تک آج تک کوئی نہیں پہنچ سکا، اور انسان کی توانائیاں اس کی ان روایات کو ایک ایسے انداز سے فیصل کرتی جائیں گی جو اس وقت ہمارے حیطۂ ادراک میں بھی نہیں آ سکتا۔ لیکن اس میں آپ نے دیکھا بات اس نے کیا کہی ہے، جنسی تعلقات کے مواقع کو کم کرے۔ اس کے نزدیک یہ چیز زنا اور نکاح کا سوال ہی نہیں، وہ تو ایک سائنٹسٹ ہے۔ مواقع کو کم کرے۔ ہم اپنے ذہن میں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں چونکہ زنا بہت زیادہ معیوب، مکروہ اور جرم سمجھا جاتا ہے، اس لیے ہماری قوم اس کے اندر نہیں آتی۔ لیکن آپ غور کیجئے، سوال جب مواقع کا آئے گا تو اگر وہ مواقع آپ کے ہاں نکاح کی روح سے ہی بڑھتے ہوئے چلے جائیں تو بات تو وہیں جا پہنچے کہ جہاں ون پہنچا رہا ہے آپ کو۔ یہ آپ کے ہاں بلا کسی شرط اور حد کے یہ 4 بیویوں تک کا قصہ، چلیے وہ بے لا انتہا لولیاں آپ کو کہہ لیجئے کہ زمانہ وہ نہیں رہا، لیکن یہ قصہ جو ہے آپ کے ہاں کا جنسی تعلقات کے مواقع کو آپ دیکھتے ہیں کس قدر غیر محدود کیے چلا جا رہا ہے۔ اس نے مثال دی ہے، بلکہ یہ مثال برفے نے دی ہے اپنی کتاب دی مدر میں، کہ یہ مواقع جو ہیں وہ قومیں جو زنا کو اپنے ہاں معیوب سمجھتی ہیں ان میں بھی یہ مواقع کیسے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ میں نے ایک قبیلے میں ایک کرد سے میں ملا،
اس نے ایک وقت میں صرف ایک بیوی رکھی تھی، لیکن عمر نے اس نے 40 بیویاں رکھی. تو وہ جنتری کی طرح، وہ تو دسمبر کے بعد ایک نئی جنتری آ جاتی ہے، اس طرح سے وہ بیویاں بدلی جاتی ہیں. پھر یہ تصور کہ ایک شادی کے بعد ذہن میں یہ رکھنا کہ مجھے اجازت ہے 4 تک، وہ نگاہیں تو اس کی ہر وقت ڈھونڈتی پھرتی رہیں گی. برادران عزیز، اس کو آپ عفت اور عصمت کہتے ہیں؟ عصمت قلب نگاہ کا نام ہے برادران عزیز. یہ ایکچوئل عمل تو بات کچھ نہیں ہوتی. اگر مرد کے دل میں یہ چیز ہے کہ ابھی میں 3 اور چن سکتا ہوں ان میں سے جو باہر پھر رہی ہیں، وہ اس کی بیٹیاں اور بہنیں نہیں رہیں گی. وہ اس کے لیے انتخاب کا میدان ہو جائے گا. اب جب وہ انتخاب کے میدان میں اس نگاہ کو لے کے پھرتا رہے گا، اسے حق حاصل ہے، وہ دعویٰ کرے کہ میں اس میں تو عزت کو محفوظ رکھ رہا ہوں. اور جب ہر باہر پھرنے والی لڑکی کو یہ پتہ چلے کہ میں اس کی بیوی کے باوجود اس کے ہاں جا سکتی ہوں، اسے آپ بھی باعصمت قرار دے سکتے ہیں. قرآن نے تو کمال یہ کیا تھا برادران عزیز، وحدت زوج کا اصول بیان کر کے جب تک نکاح نہیں زنا کے متعلق، اور اس حد تک کہہ کے کہ باہر نکلے تو تمہاری نگاہیں بے باک نہ ہونے پائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھو. اور نکاح کے بعد میں نے کئی دفعہ آپ سے بتایا ہے کہ وہ جو 1 سے زیادہ بیوی کی اجازت ہے، قرآن نے کن حالات کے محتاط ہنگامی صورتوں کو میٹ کرنے کے لیے وہ کہا تھا. اصول ہے قرآن کا وحدت زوج. وحدت زوج کی کمی اہمیت پہ بھی آپ نے غور کیا ہے؟ ایک بیوی کے ہوتے ہوئے جب آپ کا یقین یہ ہو کہ کسی دوسری بیوی سے میں شادی نہیں کر سکتا، کسی اور عورت سے، تو یہ سارا حلقہ جو باہر کا ہے اس بیوی کے علاوہ وہ ان میں آ گئے جن سے آپ شادی نہیں کر سکتے. وہ حلقہ ہی آپ کا ماں بہنوں بیٹیوں کا ہو گیا برادران عزیز. اور جس بیوی کو یہ یقین ہو کہ جب تک میں ہوں اس کے نکاح میں کوئی دوسری نہیں آ سکتی، گھر جنت بن جائے گا. تباہی تو یوں آتی ہے کہ وہ باہر پھرنے والا ان نگاہوں کو، انتخاب کی نگاہوں کو لیے پھر رہا ہوتا ہے. پھرنے والیوں کی نگاہ میں یہ چیز ہوتی ہے کہ کسی طرح سے پہلی کی کشش اس کے ذہن میں کام ہو، وہ زیادہ پرکشش بن کے دکھاتی ہیں اس کی نگاہوں میں. اور جو اندر بیچاری ہوتی ہے ہر وقت اس کے سر کے اوپر دماغل سوڈ ہوتی ہے کہ اب چھری سے یاد میں لی، اب کفس کا دب کھلا، پتا نہیں کس وقت یہ کہہ دے گا 1 2 3 اور مجھے ماتھے پھینکے کہ گھر جانا پڑے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ کوئی اور شے ہے، یہ عصمت نہیں ہے. ہر وقت قلب و نگاہ کے اوپر آپ کے یہ جن سوار رہے، اور میں اس لیے آپ اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار رہے کہ میں معاشرے کے کسی ڈر کی وجہ سے ایکچولی آپ اس جنس کے اندر نہیں جا رہے ہیں. اسے آپ عصمت کہتے ہیں. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس نے عصمت کا آپ کے اوپر تقاضا کیا، اس نے کہا ہے کہ میں نگاہوں کی خیانتوں کو جانتا ہوں، میں دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہوں. یہ خیانت العین جو اس نے کہا ہے، نگاہ کی خیانتیں، یہ کیا ہوتی ہیں؟ نگاہ کی خیانتیں میرے بھائی صرف زنائن کے لیے نہیں ہوتی ہیں. یہ نگاہ کی خیانت کم ہے. گھر میں باعصمت بیوی آپ کے ہاں موجود ہے اور آپ کی نگاہ باہر انتخاب کے لیے تلاش میں مارے پھر رہی ہے. آپ نے غور کیا کہ
انون نے جو کہا تھا کہ جنسی تعلقات کے مواقع کو کم از کم حد تک وہ رکھے، کتنی بڑی بات وہ کہہ گیا تھا۔ یہاں ہم اگر ایک رسم کو پورا کر کے اور اپنے آپ کو فریب دے کے کہ ہم نے جائز طریق سے یہ کچھ کیا ہے، ان مواقع کو ہم اس طرح سے بلا قیود و بلا حدود بڑھاتے چلے جائیں تو نتیجہ تو وہی ہوگا جس تک انون پہنچاتا ہے۔ اب آپ نے سمجھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ آپ حیران ہوں گے اس شخص کی یہ کتاب پڑھ کر۔ وہ کہتا ہے جس قوم کے اندر یہ جنسی مواقع کے لیے دروازے اس طرح سے کھول دیے جائیں، وہ کہتا ہے خواہ اس کا نام وہ کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیں، اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اس کا نتیجہ کیا بتاتا ہے۔ دیکھتا ہوں اگر وہ سامنے نکل آئے، اسی کے الفاظ میں ذرا آپ دیکھیے۔ وہ کہتا ہے، سنیے برادران عزیز، نکلا ہے اقتباس۔ وہ کہتا ہے کہ جو قوم اپنے سامنے اس قسم کے مواقع کو کھلے رکھتی ہے، مواقع کو، اپرچونٹیز کو، ایکچولی خواہ یہ چیز نہ بھی ہوتی ہو، اس قوم میں علم و بصیرت کی قوت تو ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے معاملات میں اس سے رہنمائی کبھی حاصل نہیں کرتی۔ وہ واقعات کے اسباب و علل کاذب کے متعلق کبھی تحقیق نہیں کرتی۔ جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسے اسی طرح تسلیم کرتی چلی جا رہی ہے۔ زندگی کے متعلق تمام معاملات کے بارے میں ان کی بڑی بڑائی رائے ہوتی ہے جس کے مطابق وہ چلتے جاتے ہیں۔ وہ ہر بار معمولی واقعہ کو جو ان کی سمجھ میں نہ آئے کسی عجیب و غریب قوت کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں۔ اس قوت کا مظہر کبھی پتھروں کو سمجھا جاتا ہے، کبھی درختوں کو، کبھی ایسے حیوانات کو جو انہیں محیر العقول نظر آئے، اور کبھی ان کو جو قبروں کے اندر دفن ہوئے ہوں۔ آپ غور فرماتے ہیں کہ بات تو چلی تھی محض ایک سیکس کی عرض سے، جنسی جذبے سے۔ تیرے نشتر کی زر شریان کیسے ناتواں تک ہے، بات پہنچ کہاں رہی ہے۔ کہتا ہے فکر و عمل کی قوتیں یوں مسلوج ہو جاتی ہیں۔ اس قوم کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کے بعد تو ہمیں کسی مزید کمیشن بٹھانے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ ہم سے یہ کیا ہوا، کیا گزری۔ اور یہ وہ قوم ہے کہ جو اب بھی اس گئے گزرے دور تک بھی زنا کو اپنے ہاں بہت مایوب سمجھتی ہے، لیکن محض نام بدل دینے سے تو حقیقت اور ماہیت نہیں بدلا کرتی برادران عزیز۔ سیکس کی اپرچونٹی ذہن میں یہ تصور کہ میرے لیے بہت مواقع کھلے ہوئے ہیں، یہ تباہ کر دیتی ہے قوم کو۔ وقت قبیلہ جو اس نے کہا تھا کہ یہ بڑی ناہمواریوں کے پھاٹک کھول دیا کرتی ہے یہ چیز، تو اس کے قریب بھی نہ جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ کبھی یہ موضوع ہی ہوا کسی ایک درس کا تو میں پھر اور تفصیل سے بیان کروں گا ان چیزوں کے متعلق کہ یہ خیالات انسان کے جنس کے متعلق جو ہیں اور بے محابہ جنس کے متعلق خیالات، یہ کس طرح سے انسان کی زندگی کے ہر شعبے کو متاثر کرتے چلے جاتے ہیں۔ بڑی اہم و بنیادی چیز ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ قرآن نے یوں ہی ایک معاشری حدود مقرر کر کے کہہ دیا کہ تم ان کی پابندی کرو، کوئی دوسرے کی پابندی کرے۔ بات یہ نہیں ہے۔ اس نے تو قوموں کی موت اور زندگی کے متعلق یہ بنیادی اصول دیا ہے جسے آپ سیکس کہتے ہیں، اور اب یہ بات سمجھ میں آئی کہ حیوان اور انسان میں کیوں مابعد امتیاز ایک چیز جسے سیکس کہتے ہیں وہ مابعد امتیاز ہے۔
حیوان کی زندگی ایک سطح پہ رہتی ہے، وہ اس سے آگے نہیں جا سکتا۔ گدھے کا بچہ انتہائی کوشش بھی کرے گا تو آخر العمر گدھا بنے گا، اس سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ اور انسان کے بچے کو تو آپ کہہ نہیں سکتے کہ یہ کیا کچھ بن سکتا ہے۔ اس کی امکانی صلاحیتوں کی تو کوئی حد نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ اختار السماوات والارض سے بھی آگے جا سکتا اگر اس میں ایک اتھارٹی اور قوت آ جائے، اور اس کا بنیادی تعلق اس جذبے سے ہے برادران حدیث۔ اس لیے قرآن کریم نے عفت اور عصمت پہ اس قدر شدید زور دیا ہے، عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں طور پر۔ اس نے جہاں زنا کی سزا تجویز کی ہے، اور یہ بھی ایک اور موضوع آ جائے گا کہ قرآن کی روح سے یہ سزائیں کیا معنی ہیں اور اس کا فلسفہ کیا ہے، جہاں اس نے یہ تجویز کیا ہے اس کی سزا کو مرد اور عورت دونوں کے لیے یکساں سزا ہے۔ اگلی آیت ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، انسانی جان کی حفاظت۔ وہ آیت تو آپ کے سامنے آ گئی تھی جس میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل سے ہم نے یہ کہا تھا کہ یاد رکھو جس نے کسی ایک جان کو بھی ناحق تلف کر دیا، یوں سمجھو کہ اس نے پوری انسانیت کو ذبح کر دیا، اور جس نے کسی ایک جان کو بھی بچا لیا یوں سمجھو اس نے انسانیت کو زندگی بخش دی۔ یہ صرف وحدت انسانیت کا فلسفہ ہی نہیں بیان ہو رہا ہے قرآن کی روح سے، ویسے تو بات یہ ہے قرآن کی روح سے کہ لہو خورشید کا طبقے اگر ذرے کا دل چیرے، انسان یہ الگ الگ افراد نظر آتے ہیں، ورنہ یہ ہے ایک ہی درخت کے پتے، یہ تو ایک ہی وحدت کے مختلف اجزاء ہیں۔ یہ بات دوسری چلی جائے گی۔ انسانی جان کی قیمت اس کے نزدیک ایسی ہے، ایک جان کا ناحق تلف کر دینا، اور یہ قرآن کا اعجاز، اس لیے کہ ایسے مواقع آ سکتے ہیں کہ انسانیت کے کلی مفاد اور حفاظت کی خاطر آپ کو بعض جان کو تلف کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح جب کوئی انگلی کا ناسور ایسا زہر آلود ہو جائے کہ اس کے علاج کا کوئی امکان باقی نہ رہے اور باقی حصہ جسم کو وہ روز بروز زہر آلود کرتا چلا جائے، تو اس وقت ڈاکٹر یہی علاج بتاتا ہے کہ اس اتنے سے حصے کو کاٹ دیا جائے۔ ایسے مواقع آ سکتے ہیں، اسی کو قرآن نے بالحق کہا ہے۔ قانون اور عدل کے تقاضے کے ماتحت اگر ایسا نہیں ہے تو کسی جان کا تلف کر دینا قرآن کے نزدیک بہت بڑا جرم ہے۔ اب آگے بات ایک بڑی اصولی آ رہی ہے۔ دنیا میں تو یہ ہو رہا ہے کہ جس کے پاس جس کی لاٹھی ہے اس کی بھینس، جسے زیادہ قوت حاصل ہے وہ دوسرے کمزور اور ناتواں کو ہر طرح سے پیٹ سکتا ہے، لوٹ سکتا ہے، مار سکتا ہے، قتل بھی کر دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے، جس کے ہتھے کو چڑھ جاتا ہے وہ یہ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے، اور یہ چیز تو رہے گی کہ کوئی کمزور بھی جسمانی طور پر رہے گا، کوئی مضبوط بھی ہو جائے گا، کسی کے پاس زیادہ قوت ہو جائے گی، کسی کے پاس کم قوت ہوگی۔ تو اگر معاشرہ میں یہ باتیں انفرادی طور پہ رہیں تو پھر تو ضروری نہیں کہ ہر شخص اپنی حفاظت کر سکے۔ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو اس کی بھی ضمانت دے۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ نظام معاشرہ ہے کہ جو اس مظلوم کی، وہ جو مارا گیا ہے وہ تو مارا گیا، اس کو تو زندگی دوبارہ نہیں دی جا سکتی۔ جو اس کے پسماندگان رہ گئے ہیں، یہ جو مظلوم رہ گئے ہیں، ان کا پشت بنا کوئی ہونا چاہیے۔ یہ اب ان کا فریضہ نہیں ہے کہ یہ جو ان کا نقصان ہو گیا اس کی تلافی یہ خود پوری کریں یا آپ پوری کرائیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں،
معاشرہ ان کا سلطان، ان کی قوت بنے گا اور یہ منصور ہوں گے، ان کی نصرت اور حمایت معاشرے کے ذمے ہوگی، وہ اس نقصان کو پورا کر کے دے گا۔ پورا کر کے کیسے دے گا؟ حالات کا تقاضا یہ ہے تو وہ پورا کرا کے دے اس سے جس نے یہ جرم کیا ہے، اور اگر ایسی صورت نہیں ہے تو برادران عزیز ذرا سوچیے، موجودہ قانون کو ایک شخص کسی نوجوان کو قتل کر دیتا ہے، اس کے بیوی بچے رہ جاتے ہیں پیچھے، لاوارث جن کا کوئی پرسان حال نہیں، دوسرے ہی دن روٹی تک کو ہوتا ہے۔ میں پوچھتا یہ ہوں کہ اگر اس قاتل کو پھانسی پہ بھی آپ چڑھا دیں تو یہ جو ان کا نقصان ہو گیا ہے اس کی تلافی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، اسے پھانسی پہ چڑھانا اس لیے ضروری ہے کہ معاشرہ محفوظ رہ جائے اس قسم کے لوگوں کے پاگل پن سے، لیکن یہ جو اس گرانے کا نقصان ہوا ہے اس سزا سے اس کی تلافی تو نہیں ہو رہی۔ یہ جو قرآن نے کہا انہ کان منصورا، اس کی مدد کی جائے گی، اس کی مدد تو یہ نہیں ہوئی، اس کی مدد اس معاشرے کے ذمے ہے۔ قرآن کا نظام معدلت اور عدالت یہ ہے کہ وہ اس مظلوم کے نقصان کی تلافی کرے، اس سے کرا سکتا ہے تو اس سے کرائے، اور وہ نہیں کرا سکتا تو خود کرے۔ اصل میں یہ ذمہ داری اس کی اپنی تھی، اور یہ عجیب ایک نقطہ ہے اسلام کے قانون یا نظام عدل کا کہ یہ جو مستغیث ہے، فریادی ہے، یہ اس مجرم کے خلاف دعویٰ نہیں دائر کرتا، یہ نظام معاشرت کے خلاف دعویٰ دائر کرتا ہے کہ تم نے یقین دلایا تھا مجھے اور وعدہ کیا تھا کہ تمہاری جان حفاظت میں رہے گی، یہ حفاظت میں نہیں رہی، یہ لٹ گئی ہے، اس لیے تم نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے، تم میرے مجرم ہو، میرے نقصان کو پورا کر کے دو۔ یہ اس نظام کا کام ہے کہ وہ اس کو بھی گرفتار کرے، اس کو پکڑے، اس سے دلائے۔ اس کا براہ راست اس سے تعلق نہیں ہوتا، اس سے تعلق ہوتا ہے نظام عدل کا، اس مظلوم کا تعلق ہوتا ہے معاشرے کے ساتھ۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ تم نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا تھا، تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، میری تلافی ہونی چاہیے، وہ تلافی کرے گا۔ انہ کان منصورا۔ میں کیا عرض کروں برادران عزیز، ضمن آیات سامنے آتی ہیں اور ایک ایک آیت کے ایک ایک لفظ کے اندر وہ اتنے بڑے گوشے پوشیدہ ہوتے ہیں کہ کہاں تک آدمی بیان کر دینا چاہیے۔ یہ نظام عدل کو الگ خطوط سے متشکل کر دیتی ہے یہ چیز۔ یہاں یہ جو مظلوم رہ جاتا ہے، مدعی جو ہوتا ہے، وہ منصور نہیں ہوتا، یعنی اسرت اس کی مدد نہیں کی جا رہی ہوتی، قانون کا تقاضا پورا کیا جا رہا ہو۔ چوری ہو گئی کسی کے ہاں، کمال جاتا رہا، ٹھیک، اب چور کو پکڑ کے اب 10 سال کے لیے سزا دے دیجیے، قید میں ڈال دیجیے، تو جو اس کا چلا گیا ہے وہ تو اس سے نہیں مل رہا۔ اس کی نفرت تو اسی صورت میں ہوگی کہ اس کے نقصان کی تلافی ہو۔ لہذا اسلامی نظام عدل کی بنیاد اس پہ ہے کہ جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کے نقصان کی تلافی کرنا یہ نظام معاشرہ کی ذمہ داری۔ اس طرح سے وہ ہوگا انہ کان منصورا۔ اور پھر نظام کو یہ کہہ دیا کہ یاد رکھو یہ انتقامی بات نہیں ہے کہ تم نے قاتل کو یا مجرم کو پکڑا ہے اسے سزا دینے لگے ہو۔ دوسرے مقام پہ ہے کہ ہر جرم کی سزا اس جرم کی نوعیت کے مطابق ہونی چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھو۔ یہاں بھی یہ کہا فلا یسرف فی القتل، اس میں حد سے آگے نہ بڑھ جاؤ تم۔
وہ جو ہوا کرتا ہے کہ ایک قبیلے کا وہ قاتل دوسرے قبیلے والے کہتے ہیں کہ اس قبیلے کے سارے آدمیوں کو مار دیا جائے گا، تو اس کے گھرانے کا ایک بچہ نہیں چھوڑا جائے گا. روز ہمارے سامنے یہ واقعات آتے ہیں نا. یہ نہیں ہونا چاہیے. قسمت، جان، تیسری متاع مال کی ہے. ہر وہ شے کہ جو کسی کی اپنی تعویل میں ہے، اسے آپ کا نظام، آپ کا قانون اس کی چیز کہہ کر پکارتا ہے. اس میں سب کچھ آ جائے گا. آگے ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن. بات تو یتیموں سے کی ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان میں بھی اور قرآن کی اصطلاح میں بھی یتیم صرف وہی نہیں ہے کہ جس کے ماں باپ یا باپ مر جائے. ہر وہ شخص جو معاشرے میں تنہا رہ جائے وہ یتیم ہو جاتا ہے. جتھے والے تو اپنی حفاظت آپ کر لیتے ہیں، جو تنہا رہ گیا ہو اس کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ معاشرہ کرے گا. تو اس نے یتیم کے لفظ سے ان تمام چیزوں کو اپنے اندر لے لیا کہ ان کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، وجود اس کے کہ جو ایک بہتر طریقہ ہے. اور دوسری جگہ قرآن نے اس کے متعلق بتایا ہے کہ وہ بہترین طریقے سے مراد یہ ہے کہ جیسے کورٹ آف وارڈ آپ کے یہاں ہوتا ہے، یتیم رہ گئے، ان کی حفاظت پرورش کسی کے ذمہ کر دی گئی، تو ان سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کے لیے تم اپنا وقت توانائی دیتے ہو اور تمہیں ضرورت ہے تو اس میں سے اتنا لے سکتے ہو جتنا ایک چوکیدار کسی حفاظت کے ذریعے لے سکتا ہے. اور اگر تمہیں ضرورت نہیں ہے تو پھر اتنا بھی نہیں تم لے سکتے. قرآن نے جو کہا ہے یا آسن، تو اس کے معنی یہی ہے حتی یبلغ اشدہ، کہ وہ اپنی جوانی تک نہ پہنچ جائیں کہ جب وہ اپنی حفاظت آپ کر سکیں. اور اسی میں آگے اب معاشی نظام کی بنیادی خصوصیت آتی ہے. نہیں، اس سے پہلے عہد کے متعلق وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جب عہد کرو کسی سے اس کو ہمیشہ پورا کرو، اس کی بابت تم سے پوچھا جائے گا. یہ عہد معاہدہ یہی نہیں جو سلطنتیں آپس میں ٹریٹیز کرتی ہیں، معاہدات کرتی ہیں. روز مرہ کی زندگی میں حتیٰ کہ اتنی سی چھوٹی سی بات کہ میں 4 بجے آ جاؤں گا، پکی بات ہے نا، جی ہاں 4 بجے آ جاؤں گا، عہد ہے یہ، معاہدہ ہے یہ جو آپ نے کر لیا، وعدہ ہے جو آپ نے کر لیا. خواہ وہ چھوٹی سی بات ہو یا بڑی سی بات ہو، یہ تو انسان کی ذہنیت کی غمازی کرتی ہے نا. جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں پرواہ نہیں کرتا ہے اپنے قول کی، اپنے اقرار کی، اپنے وعدے کی، بڑی باتوں کے متعلق آپ اس سے کیسے یقین کر سکتے ہیں؟ انہیں روزمرہ کی زندگی میں چھوٹا چھوٹا نہ سمجھیے. کیریکٹر تو انہیں ٹرائفلنگ سے بنا کرتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں روزمرہ کی جو ہیں وہ حقیقت میں کیریکٹر کی زیادہ ہی دار ہوتی ہیں. بڑی بات میں تو انسان ذرا احتیاط سے محتاط ہو کر بھی کچھ کر لیتا ہے. چھوٹی چھوٹی سی باتیں اب خود اس کی زندگی سے باہر نکلتی چلی جاتی ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کیریکٹر کیا ہے. چھوٹی سی بات میں بھی جو شخص وعدہ ایفا نہیں کرتا، یاد رکھیے کہ وہ عہد فراموش. اور اس کے بعد قرآن کے معاشی نظام کا ایک بنیادی اصول آتا ہے. سمجھانے کے لیے بات تو روزمرہ کی زندگی کی کہی گئی، اصولی طور پر وہ پورے اکنامک سیکٹر سے بات کرتا ہے.
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ۔ ماپ کر اور تول کر دو ہی طریقے ہوتے ہیں بیع و شراء، لین دین کرنے کے طریقے۔ نے کہا ہے کہ ماپ اور تول جو ہے اس کو ہمیشہ پورا دو اور ایسی ترازو سے تولو جو انصاف سے کھڑی ہوئی۔ تو ماپ اور تول یہ دکانداروں تک تو ٹھیک ہے، اسے ماپ تول کے دینا پڑتا ہے، وہ تو معاشرے کا صرف کچھ چند فیصد حصہ ہوتا ہے اور باقی ہمیں تو ماپ تول کی بات نہیں ہے۔ تو یہ ویسوں کے لیے تو یہ صرف نہیں ہے یہ چیز جو دکانداری کرتے ہیں، زندگی کے ہر شعبے میں ایک ایک سانس میں آپ کو یہ معاملہ پڑتا ہے دوسرے کے ساتھ، آپ دوسرے کا حق کس طرح سے دیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن نے کہا ہے ہر کام کرنے والے کی محنت کا پورا اجر اس کو ملنا چاہیے، یہ ماپ اور تول ہے۔ ہر شخص کا ڈیو جسے آپ کہتے ہیں زندگی کے کسی شعبے میں ہو اور وہ اکنامک ڈیو ہی نہ ہو، یہ واجبات کی تو کئی اور نوعیتیں بھی ہوتی ہیں۔ جس کی عزت جتنی واجب ہے وہ دو، جتنا پیار واجب ہے اس کا وہ دو، انصاف کے ہر شعبے میں صحیح بات اس کی کرو، اس کی حفاظت جتنی ڈیو ہے وہ کرو، ہر شے جو واجب ہے کسی کی اسے پورا پورا دینا ہوگا۔ اور اگر معاشی نظام اس انداز سے قائم ہو جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داری کے تصور کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ ایک کاریگر کو اس کی محنت کتنی ہوتی، جتنا میٹیریل آپ نے اس کو دیا ہے وہ، اس کے بعد جو اس کی آپ قیمت لیتے ہیں خریدار سے وہ، اس میں سے اپنا میٹیریل کی قیمت نکال لی، یہ جتنا باقی بچتا ہے یہ اس کی محنت ہوتی ہے۔ تیسری چیز تو اس میں آتی کوئی نہیں ہے نا۔ 1 روپے کا چمڑا دن بھر موچی نے اس پہ محنت کی، 5 روپے میں جا کے وہ بکا، 4 روپے کیا ہیں یہ؟ اس کی محنت کی مزدوری ہے۔ اور اگر اس پہ بیٹھا ہوا ہے اوپر دکاندار جس نے انہیں ملازم رکھا ہے، روپے کا چمڑا 5 میں بیچا، اسے دیے 3 روپے، یہ 1 روپے زائد جو ہے یہ کس چیز کا ہے؟ یہ ہے تصور قرآن کا، جب وہ محنت کی مزدوری پوری دلاتا ہے تو روپے کے معاوضے میں کچھ بھی نہیں دلاتا، سرمایہ کے معاوضے پہ کچھ ملے تو اسے نظام کیپٹلزم کہتے ہیں۔ پھر یہ بات دور نکل جائے گی۔ سود حرام کیوں ہے؟ ربا جسے کہتے ہیں، اس میں محنت کا معاوضہ نہیں ہوتا، خالص سرمایہ کا معاوضہ ہوتا ہے۔ تو اصول یہ ہے قرآن کے نظام معاشی کا کہ معاوضہ محنت کا ہوتا ہے، سرمایہ کا معاوضہ جتنا آئے گا وہ ربا ہو جائے گا، کہا اس کی شکل کچھ بھی ہو، نام اس کا کچھ ہی کیوں نہ رکھ لیجیے۔ اوفوا الکیل اذا کلتم وزنوا بالقسطاس المستقیم، ذالک خیر، کیا بات ہے، واحسن تأویلا۔ تم دیکھو گے کہ یہ بہت معاشرے کی بہبود اور بھلائی کی یہی بات ہے، وہ احسن تأویلا۔ امیڈیٹلی تو آپ شاید یہ دیکھنے کے ساتھ بہت فائدہ ہو گیا اس میں، لیکن انجام کا اور معاشرے کا حسن کام اسی صورت میں رہے گا کہ ہر محنت کرنے والے کی محنت پوری اس کو دے دی جائے۔ احسن تأویلا کیا الفاظ قرآن کے آتے ہیں، معاشرے کا نظام بگڑ جائے گا۔ تأویلا آخر نمبر، معال کار جا کر یہ ہوگا۔ شروع میں تو بہت قوم خوش ہو جائے گی، صاحب بڑی ترقی ہو رہی ہے، یہ دیکھیے تو صحیح،
سیدھے میگنیٹ پیدا ہو رہے ہیں قوم کے اندر. کل تک کلاش تھے اور ٹھیک ہے وہ کہتا ہے مارو ڈنڈیاں اور اس کے بعد دیکھو تعویل محال کار جا کے آپ تم دیکھو گے تو اس سے معاشرے کا بیلنس بگڑ جائے گا. اور یہ جو ہم نظام دیتے ہیں اس میں حسن قائم رہے گا معاشرے کا. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. اور ایک عظیم چیز آئی ہے, آپ دیکھتے جائیے کہ قرآنی معاشرہ کیسے بنتا ہے, جنت ارضی کیسے متشکل ہوتی. لا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس بات کی خود تحقیق نہ کر لو اس کے پیچھے کبھی نہ لگا کر. کیا بات. یہ ہمارے ہاں کے روزمرہ کے فساد آپ دیکھیں گے 99% اس چیز پہ بیس کیے ہوئے اڑتی سنی سنائی بات کے اوپر یقین کر رہے ہیں آپ. روز ہمارے ہاں تو ہوتا ہے. تو سنا تم نے کچھ وہ صاحب دیکھیے نا وہ آگے ہاں بالکل گگل ہو گیا مال ہے نا. تو سالوں کی بھائی ابھی کسی کی قبر سے جانا ہے جاتا ہے ایک تیز نال کر چڑی کسی نال نہ کریں. وہ اوتھے جو گیا ہوں گا سنیا جی بھائی جی گلت ہو گیا. وہ نمازاں دیکھو روزے دیکھو ایڈا بڑا میرا پیا ہے جی متے قرآن سنا لوگ کہا گیا وہ نظر ہی ہو جا ہوں لیکن سانوں کی جن نے کھادیاں گاجر وہ ڈھڈ پی آپ مرے گا ابھی کو قبر چاہنا گل نہ کس نال کر پوچھتا ہے تمہیں کیسے پتا چلا بڑے موت پر ذریعے تو جی ہر ذریعہ موت پر. کوئی اتنا نہیں کرے گا کہ وہ ساتھ کے مکان میں بیٹھا ہوا جس کے متعلق یہ بات ہو رہی ہے اس سے جا کے پوچھ لے کہ صاحب میں نے یہ بات سنی ہے کیوں یہ صحیح ہے. کوئی اتنا نہیں کرے. اور پھر اور ایک چیز کسی کی آ کر کوئی تعریف کرے نا صاحب بڑا اچھا آدمی ہے وہ بڑا انصاف کو سامنے رکھتا ہے بھلا کرتا ہے. ہو سکتا ہے لیکن میاں یہ کیا پتا ہے قبر چونے گاز مردہ بے ایمان ہے یعنی اس کے متعلق بدزنی کی چیز آتی ہے. کیا پتا ہے کہ کیا دکھاوے گے کچھ ہوتے ہیں اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور نہ خود مانے گا اور نہ کہیں آگے جا کے کہے گا کہ صاحب وہ بڑا ہی نیک ہے اور بڑا عدل والا ہے. لیکن جہاں کسی کے خلاف کوئی بات آئی مزے لے لے کر سنے گا لطف لے لے کر آگے اس کو بیان کرے گا تاکید کے ساتھ آگے نہ بیان اس کو کرتا اور کوئی جا کے نہیں اس سے پوچھے گا کہ تم نے یہ بات کہی. عزیزان من سوچیے تو صحیح صبح سے شام تک ہم کس طرح یہ کچھ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے لا تقف ما لیس لک بہ علم. جس چیز کے متعلق خود علم حاصل نہ کر لو اس کے پیچھے نہ لگا کرو. اور یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے یوں ہی قرآن نے نہیں چھوڑ دیا. کہا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. تمہاری آنکھوں سے پوچھا جائے گا تمہارے کانوں سے پوچھا جائے گا. یہ آنکھ اور کان قرآن جب کہتا ہے سماعت اور بصارت تو اس کے معنی ہوتے ہیں محسوس ذرائع علم. جس طرح سے انسان کو علم حاصل کرتا ہے اس کو یہ کہا جاتا ہے. اور یہ دونوں ہی چیزیں نہیں کہیں کہ تم نے سن بھی لیا کچھ دیکھ بھی لیا یوں نہیں والفؤاد اس کو پھر دل میں اتار کر دیکھو کہ بات یہی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی پہلو اس میں سے اور بھی خیر کا نکلا ہے. یعنی میئر انفارمیشن کے اوپر نہیں وہ بیس کرتا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب تک تم خود انفارمیشن نہ حاصل کرو اس کے پیچھے نہ چلو. اور پھر انفارمیشن ہی نہیں ہے تو جو کچھ تمہیں ڈیٹا ملا ہے قلب کے ترازو میں رکھ کے بھی تول کے دیکھو کہ وہاں سے کیا آواز آتی ہے. ایسا ہی تھا ہو سکتا ہے کہ قلب تمہارا یہ کہہ دے کہ نہیں کوئی لغزش ہو گئی ہوگی کہیں صاحب ہو گیا ہوگا. آدمی تو ایسا نہیں ہے. اور یہ چیز تھی جو قرآن
نے کہا ہے سورہ نور میں، جب کہا تھا کہ تم میں سے ایک گروہ آ گیا ایک افواہ کو پھیلاتے ہوئے، تم نے بھی اس کو باور کر دیا اور آگے پھیلا دیا. تم نے یہ کیوں نہ کہا کہ ھذا افک مبین ھذا بہتان عظیم؟ نہیں، یہ بہت بڑی تہمت ہے، یہ بہت بڑا بہتان ہے. تمہارا ریئیکشن یہ ہونا چاہیے، کتنی بڑی چیز ہے. فرسٹ ریئیکشن یہ کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے. پھر خود تحقیق کرو، انفارمیشن کلیکٹ کرو، اسی پہ بھروسہ نہ کرو، پھر اس کو اپنے دل کے ترازو میں تولو. آبجیکٹیولی اینڈ سبجیکٹیولی دونوں طریقے اختیار کرو ریسرچ کے، تحقیق کرنے کے. یاد رکھو کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان میں سے ایک ایک کے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا ان سے تم نے کام لیا تھا؟ اگر یہ چیز نہیں تم نے پوری کی اور کوئی بات زبان سے تم نے کسی کے خلاف نکال دی تو آپ کو معلوم ہے قرآن کی روح سے باعصمت خواتین کے خلاف تہمت لگانے والے کی سزا 80 ذرے ہے، اور پھر اس کو کہا ہے کہ اس کی شہادت کبھی قبول نہ کرو. اور ہم صبح سے شام تک دوسروں کے خلاف تہمتیں برادران عزیز لگاتے چلے جاتے ہیں، مزہ لے لے کے پھر اس کو بیان کرتے ہیں، اور جتنی اس کی تشہیر ہوتی ہے خوش ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ خوب بدنام کیا ہم نے. بلا تحقیق کسی چیز کے پیچھے نہ لگتے. معاشرہ دیکھتے ہیں کیسے جنتی بنتا چلا جا رہا. یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹکڑوں کے اوپر آپ دیکھیے عمل کر کے انقلاب پیدا ہو جائے گا معاشرے کے اندر. ولا تمش فی الارض مرحا، یہ چیزیں تو پھر بھی جرائم کی ہیں. بعض اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں کہ جنہیں سوسائٹی میں جرم تو نہیں قرار دیا جاتا لیکن معیوب بڑی ہوتی. وہ کہتا ہے کہ یوں اکڑ کے چلنا بڑے ہی اچھے پن کی دلیل ہے. یہ وہی کہتا ہے کہ جس کے اندر کوئی جوہر نہیں ہوتا. دوسرے مقام پہ کہا ان لوگوں کے متعلق وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت خوش ہوتے ہیں ان تعریفوں سے، ان کاموں کی تعریفوں سے جو کام وہ کرتے نہیں ہیں. ایڈریس پیش کیا جا رہا ہے صاحب کے ہاتھ میں وقت ہے، آؤ خسروان زمانہ ہے. نوشیروان بھی اپنے عدل کے اوپر نادم ہے، آپ کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے. کہنے والا بھی جانتا ہے، سننے والا بھی جانتا ہے، خوش ہو رہے ہیں. یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا، بڑا پسند کرتے ہیں اس کو کہ جو کام نہیں کرتے ان کی وجہ سے ان کی تعریف کی جائے. اور یہ وہ ہے جس کے متعلق کہا کہ وہ اکڑ کے چلتا ہے. تھوتھا چلا باجے گھنا، اور جسے فخر کہتے ہیں آپ عربی زبان میں آپ کو پتا کسے کہتے ہیں؟ یہو جی نہیں جہاں حوانہ سے بڑا پھولیا ہوئے تو دودھ کچھ نہ نکلے. کنے پھولے ہوئے حوانے تو ہم نکل جا سکتے ہیں، کوئی پر دودھ نہیں کہ تو نکلتا. عزیزان من، بات تو یوں نظر آتی ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، دیکھیے تو صحیح کتنی گہرائیوں تک پہنچتا ہے. قرآن اس اکڑ کے چلنے والے کی اس چال پہ معترض نہیں ہے. اس کا کیا ہے؟ تو یوں چلنے کا تو کیا ہے، جھکے چلنے کا تو کیا ہے؟ وہ ایک نفسیاتی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے اس میں کہ اندر کچھ نہیں ہے، دکھانا بہت کچھ چاہتا ہے. اِنَّا کا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، وہ کہتا ہے کہ زمین پہ زور سے ایڑی مارتے ہو تو کیا زمین پھاڑ دو گے؟ یوں اکڑ کے چلتے ہو تو پہاڑ توڑ دو گے، کیا کر لو گے؟ جوہر ذاتی کا وزن ہوتا ہے، یاد رکھو، اوچھے پن کا وزن نہیں ہوتا. اور ان تمام چیزوں کو کہہ کے کہا کلو ذالے کا کانا سیئہ عند رب کا مکروہ. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرتی ہیں، جو ہم نے گنایا ہے. تمہارے خدا کے نزدیک یہ چیزیں بڑی ناپسندیدہ ہیں، لہذا تمہارے معاشرے میں یہ چیز ہونی نہیں چاہیے. ذالے کا مما اوحی الیک ربک من الحکمت، یہ وہ چیزیں ہیں جو تمہیں
وحی کے ذریعے سے مستقل اقدار تمہیں دی جا رہی ہیں جو مبنی ہے ریزن پر، ریشنلزم پر، عقل پر، فکر پر، وزڈم پر۔ دھاندلی سے تم سے یہ چیزیں نہیں منوائی جا رہی۔ جاؤ اس کو علم و بصیرت کے بازار میں لے جاؤ اور فکر و نظر کی میزانوں پہ توڑ کے جا کے دیکھ لو، 52 تولے 6 رتی پوری اتریں گی۔ اس لیے کہ ہم نے یہ حکمت پر بنا رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ ریولیوشن اور ریزن کے اندر کتنا توافق پیدا ہو رہا ہے۔ وہی کے ذریعے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنے فکر کی میزانوں پہ جا کے توڑ لو، پوری اترتی ہے کہ نہیں۔ اس لیے وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اس کے علاوہ اور اپنی طرف سے ضابطہ اخلاق بناتے نہ پھرو۔ ایسا کرو گے فَتُلْقَ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا، یاد رکھو ایسا کرو گے اس کا انجام اس قسم کی جہنمی زندگی ہوگی جس میں ہر طرف سے ملامت ہوگی اور دھتکارے ہوئے رہ جاؤ گے دنیا کے اندر۔ اس جہنم کے اندر تم چلے جاؤ گے۔ آیت 39 تک ہم آگے برادران عزیز، اس کے آگے اس کی تشریح آ رہی ہے کہ لوگوں کی توہم پرستیاں کہاں تک لے جاتی ہیں۔ ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں کہ ان ضوابط قوانین و مواعظ اخلاق کے اندر بھی کسی دوسرے کو شامل نہ کرو، اور ان کی توہم پرستیوں کی یہ کیفیت ہے کہ یہ اپنے ہاتھوں کی تراشیدہ مورتیاں اپنے توہمات کے مندروں میں ڈھلی ہوئی مورتیوں کے سامنے سجدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی کیفیت جہالت کی یہ ہے۔ ہم انہیں اتنی بلندیوں پہ لے جانا چاہتے ہیں اور یہ اتنی پستیوں کے اوپر گر جاتا ہے۔ ہم آیت 39 تک آ گئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔